بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آج وہ نشانی فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ دوستو، بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے بڑی اور مقدس جگہ ہے، جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے 16 یا 17 مہینوں تک اس مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، اور اسی میں مقام لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اس طرح یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کو لے کر جو نشانی بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیح دجال ان کے بیچ آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ جیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں، اور اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز تک بلند نہ کر سکیں۔ اب تک وہ فلسطینیوں کی 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی حصے کو اسرائیلی اپنی زمین میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ سنن ابن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ آ جائے گا، جب سارا کفار متحد ہو کر یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مطلب کہ کفر کی ساری طاقتیں ایک جگہ پر ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو ہمارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے کہ جیسے ایک پلیٹ ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہوں۔
اور آپس میں انصاف کا اتفاق بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفار ممالک کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل اس دعوت کا اعلان کر چکا ہے۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحے نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم کمزور ہو جاؤ گے، وہ اس لیے کہ اس وقت تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامی ملک ایک دھاگے کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ایک پلیٹ کی طرح۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دے گا۔ تو سمجھ لینا کہ آج قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستو، آج ایسا ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ اور دوستو، کوئی شک نہیں کہ آج ایسا ہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور پڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن افسوس آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ 57 مسلم ممالک ہمارے ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کو تیار نہیں، جبکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر ملک تیار ہے۔ لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ممالک کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو دوستو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھیں وہ آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف اور خاص کر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔